مطالعہ پاکستان پڑھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ حاکم وقت جو بھی چاہے آپ کو پڑھا سکتا ہے، آپ کے نصاب میں شامل کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کے نصاب میں جو بھی چاہے گا حاکم وقت وہ شامل کر سکتا ہے۔ ہمیں مطالعہ پاکستان میں جو پچھلی 78 سالہ تاریخ پڑھائی گئی وہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ اس میں اگر ہوگا تو 1% سچ ہوگا، باقی 99% سب جھوٹ تھا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ فلاں دور میں فلاں ترقی ہوئی، فلاں دور میں فلاں کام ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں دور میں کتنی کرپشن ہوئی، کس نے اپنی کتنی تجوری بھری، کس نے اپنی کتنی جیب بھری، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ فوج نے کتنی جنگیں لڑی اور کون کون سی جنگ جیتی، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جنرل جو کہ بظاہر ایک بہت معتبر اور بہت اعلیٰ شخصیت نظر آتا ہے، اس کا حکومت وقت میں، اس کا حکومت پاکستان میں کتنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور پورا پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، پورا بزنس سٹرکچر، پورا یعنی کہ ایک جو سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا ایک جنرل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا اور نہ ہی بتایا گیا ہے۔ ہمیں یہ تو پڑھایا گیا کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو پھانسی دینے والا کون تھا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ ہم نے لڑی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس جنگ میں کتنا نقصان برداشت کیا، ہم نے وہ جنگ کیسے جیتی، یہ نہیں بتایا گیا۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا بے نظیر بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، پیپل پارٹی، نون لیگ پیپل پارٹی، یہ سب اپنی باریاں لیتے رہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کیوں لیتے رہے، ان کو لانے والا کون تھا، ان کو ہٹانے والا کون تھا۔ حکومتیں آتی تھیں اور گر جاتی تھی، 2 سال بعد گر جاتی تھیں، 3 سال بعد گر جاتی تھی، آخر کیوں گر جاتی تھی، ان کے پیچھے آخر کون تھا۔ عوام تو ایک بار ووٹ دے کر وہ 5 سال انتظار کر سکتے تھے، لیکن جو نظام میں بیٹھے کرپٹ لوگ تھے ان کو کسی بھی صورت منظور نہیں تھا کہ ان کی کوئی بھی حکم عدولی کرے۔ آج بھی اگر آپ مطالعہ پاکستان اٹھا کر پڑھو گے تو اس میں یہی لکھا ہوگا کہ فلاں دور میں فلاں ترقیاتی کام ہوئے، فلاں دور میں فلاں کچھ ہوا، لیکن اس میں یہ کہیں بھی درج نہیں ہوگا نواز شریف نے کتنی کرپشن کی، شہباز شریف نے کتنی کرپشن کی، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو، زرداری، یہ جو سارا خاندان ہے، انہوں نے کتنی کرپشن کی، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ لکھا ہوگا تو صرف اور صرف ترقیاتی کام فلاں فلاں فلاں، اور وہ اس میں بھی 99% جھوٹ ہوگا۔ ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ کہاں جاتا ہے، ہم IMF سے جو قرضہ لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ اگر ہم ٹیکسز اتنے جمع کرتے ہیں اور ہر ایک چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں تو IMF کا قرضہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر IMF کا قرضہ پاکستان میں لگ رہا ہے تو وہ کہاں لگ رہا ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بتائیں گے، نہ ہی بتانا چاہیں گے۔ اگر انہوں نے سب کچھ سامنے رکھ دیا تو ان کی ہڈی بند ہو جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بھی یہ سب چیز یعنی کہ وقت سے پہلے پتہ ہو تو آپ لوگوں کو نصاب سے علاوہ بچوں کو کچھ اور پڑھانا چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے ملک میں کوئی ایک کتاب یا 2 کتاب یا زیادہ کتابیں یعنی کہ آپ کے ملک میں بین ہیں، ان کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو سمجھ لو وہی سچی کتابیں ہیں، وہی جو کچھ ان کتابوں میں ہوگا وہی سچ ہوگا۔ اور حاکم وقت چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں تک نہ پہنچیں جو لوگ بغاوت کا سوچ رہے ہیں۔ اگر باقی لوگوں نے ایک سچ والی کتاب پڑھ لی یا سچ انہوں نے دیکھ لیا یا پڑھ لیا یا سن لیا تو پھر جب بغاوت ابھرتی ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ سے ظالم و جابر حکمرانوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں تک وہ سچ پہنچنے ہی نہیں دیا جو ان کو سننا چاہیے تھا یا پڑھنا چاہیے تھا۔ حاکم وقت ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی حکومت میں رہوں، تو وہ اسی حساب سے اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری 78 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہوتا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ہمیں بھی ایک ایسی طاقت تھی جس نے ہمیں ہمیشہ کنٹرول کیے رکھا۔ ووٹ، الیکشنز جہاں پر آ کر لوگوں کو جذباتی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھول جاتے تھے کہ عوام تھی یا نہیں تھی۔ بغاوت اور انقلاب کبھی پاکستان میں نہیں ابھر سکتا، لکھ کے رکھ لو، کبھی نہیں ابھرے گا۔